السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ حق سچ کا جو ہے وہ راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور رپورٹ کیا جاتا ہے، اور رپورٹ کے اثر کو توڑنے کے لیے لائکس آپ کے بہت ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب کو ایک نکا جا انکار، وہ کون سی شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے وہ نکا جا انکار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ان کی دوبارہ ہوئی، وہ آپ کے سامنے وہ ملاقات کے حوال رکھنا ہے، وہ کون سا نکا جا انکار تھی۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، آپ کو پتا ہے کہ اب یہ دوبارہ گرفتاریوں والا، پریس کانفرنسز والا، انٹرویوز والا جو سلسلہ جاری ہو گیا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور صدیق جان، مشہور یوٹیوبر، صحافی، اور ان کے حوالے سے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، ان کے گرد بھی اب گھیرا تنگ دوبارہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے حوالے سے کیا مشکلات بڑھنے والی ہیں، وہ بھی، اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب سچے ثابت ہوئے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کے بڑے ہی قریبی، بہت ہی قریبی ساتھی نے جو ہے بڑا انکشاف کیا، اور عمران خان کے حق میں کہہ لیں کہ بہت بڑی گواہی جو ہے وہ ایک بار دوبارہ سامنے آئی ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل حق اور سچ کے راستے پہ تھے، اور اب جو ان کے ساتھ حق سچ کے ساتھ کھڑے، ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، ان کی آواز کو بھی جو ہے وہ ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، ان کی آواز بھی جو ہے وہ بند کروائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ بہت سے صحافیوں کو اب مزید جو ہے وہ بہت سے صحافیوں کو آفر کرنے جا رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب جیسے آپ کو پتا ہے کاشف عباسی کا پروگرام بند ہوا، کچھ یوٹیوبرز جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا تک پہنچے تھے ان کو ہٹا دیا گیا، غلام حسین صاحب کو کل جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ تو مزید جو ہے، مزید کہا جا رہا ہے کہ جو صحافی جو ہے وہ نہیں ایک لائن کی ٹو لیں گے، ان کو بھی جو ہے وہ آفر کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جو سب سے بڑی گواہی آئی ہے وہ یہ ہے، اختر مینگل صاحب کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کلپ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ اعتراف کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کچھ ٹارگٹ ہم عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کو بلڈوز کر کے ان کے ووٹرز توڑنے کے لیے ہمارے جارحانہ اقدامات تھے، وہاں ہم ناکام رہے۔ یعنی کہ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ جو کیا ہے نا، یہ تمام چیزیں جو کی گئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر توڑنے کے لیے کیے گئے، لیکن اس میں بھی ہم ناکام رہے۔ ان کا ہم ڈیلیور جو ہے وہ نہیں کر سکے، ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے کیا، اور نیب ترامیم کی، اور ایسے الیکشن ریفارمز کی جو ہمارے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ موضوع نہیں ہے، اور انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ظلم و بربریت جو نفرت پھیلائی ہے وہ اپنے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس میں جنرل باجوہ کا جو ہے وہ رول ہے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں۔ تو یہ ایک بڑی گواہی جو ہے وہ دوبارہ آئی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب، اسد کیسر کی گرفتاریاں جیسے الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوتی ہے، دوبارہ انٹرویوز، آج بھی ایک انٹرویوز آئے گا صداقت عباسی صاحب کا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو دوبارہ جو ہے گرفتاریاں شروع ہو گئی، سختیاں شروع ہو گئی۔ اب جو ہے اب کہا یہ جا رہا ہے، سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی ایک مرتبہ پھر گرفتاری ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں ان کے بھائی جو فیصل چودھری، ان کے گھر کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ نے وہ فوٹوز بھی شیئر کی ہیں ان کی گرفتاری کی، اور ٹویٹر کے اوپر ان کی اہلیہ نے بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے۔ 20 اگست کو جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا فواد چودھری صاحب کے اوپر، پی ٹی آئی کی ریلی نکالنے اور سڑکیں بلاک کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے۔ اب میں اصل سٹوری کی جانب آتے ہیں کہ اس سے پہلے، گرفتاری سے پہلے، فواد چودھری صاحب کے گھر پہ 2 بار تھانے سے سمنس بھی آتے ہیں، فواد چودھری صاحب نہیں جاتے۔ وہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ سمنس آئے ہیں، ان کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہوں گے کورٹ میں، جو بھی معاملہ ہے وہ نہیں گئے۔ اس کے بعد اب ان کے بھائی کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا، اس کا مطلب اس کی ریکی کی جا رہی تھی۔ ناظرین کام ہوا کیا ہے، وہ جو انکار والی بات کی، اب اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی اون چودھری جہانگیر ترین صاحب سے۔ اس میں جو ہے وہ انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پارٹی آئی پی پی بنی، اس دن ان کی پریس کانفرنسز میں پی سی لاہور میں بھی موجود تھا۔ وہاں پہ فواد چودھری صاحب کس طرح چہرہ چھپاتے رہے، کس طرح بیک اینڈ پہ رہے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔
مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ ریلیکس ہونے کے لیے یا آزاد ہونے کے لیے دل سے ایمان لانا پڑتا ہے IPP کو. دل سے ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کے خلاف زہر اگلنا ہے, پھر آپ کی جان بخشی ہوگی. فواد چودھری صاحب ان میں سے نہیں تھے. فواد چودھری صاحب نے جناب جو ہے وہ یو ٹرن لیا ہوا تھا, یا یو ٹرن تو نہیں کہہ سکتے, یوں کہہ لیں کہ وہ کھل کے نہیں سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی. اب جو ہے وہ دوبارہ انہیں کہا گیا اون چودھری اور جہانگیر ترین کی جانب سے کہ آپ جو ہے وہ کھل کر کے پارٹی میں دوبارہ اعلان کریں اور کھل کے جو ہے وہ آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس کے بعد اب وہ جو چھوٹا سا نکا جے نکار جو گرفتاری کی وجہ بنا وہ یہ تھا ناظرین کرام کہ جب انہیں کہا گیا کہ اب دوبارہ پارٹی میں آئیں اور جہلم کے اندر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ آپ کروائیں, استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ کروائیں. تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ جلسہ کروانے سے معذرت کر لی تھی, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو دوبارہ گرفتار کیا گیا اب اس میں جلدی چھٹکارا نہیں فواد چودھری صاحب کا ہو سکتا. دوسری جانب ایک اور ریومرز جو گردش کر رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب جو فواد چودھری صاحب کو دوبارہ گرفتاری کی گئی ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تحریک انصاف میں یعنی کہ مظلوم بنا کے بھیج دیا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جو ہے وہ کن کے بندے ہیں اور ان کو دوبارہ PTI میں شامل کروا کے تو دوبارہ PTI کو کوئی ڈس لگائی جائے اپنا بندر شامل کروا کے. ایک یہ بھی ریومر جو ہے وہ چل رہی ہے. برکیف یہ حقیقت ہے, یہ انکار ہے, یہ چیزیں ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کی وجہ بنی. اس کے بعد ناظرین کہ ہم صدیق جان صاحب کی جانب آ جاتے ہیں. صدیق جان جو ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ایک نوٹس ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے سرو کیا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ نواز شریف صاحب کی جو کہنے کے خواہش کی تکمیل کی جا رہی ہے, اور پھر انہوں نے وہ DP بھی لگائی مظاہر علی اکبر نقوی کی اور انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ان کے حق میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے. اور انہوں نے کیا لکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جو نواز شریف کی غور خواہش کی تعمیل سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا گیا. مولا کی امان و اصولوں کے لیے ایک اور جج کی کرسی قربان کرنا کوئی بڑا سودا نہیں. آپ کے 200 موٹو نوٹ اور ایک فیصلہ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کو آسانی سے نہیں رہنے دیا جائے گا. نواز شریف کی خواہش پر آپ کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی آ چکی ہے. ابھی یہ کوئی کہہ لیں 27 اکتوبر کے ان کے ٹویٹ انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے. جو آج کا ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے, آج کا نہیں جو انہوں نے کہہ لیں کہ کچھ گھنٹے پہلے جو ٹویٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر جسٹس سردار طارق مسعود نے یوٹیوبر سے ملاقات کی جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے متعلق تضحیک آمیز زبان استعمال کرتے ہوئے بتا دیا گیا کہ ہر صورت میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سپریم کورٹ سے نکالا جائے گا اور اس کی ابھی تک تردید نہیں کی گئی, اب ایسے چلے گی سپریم کورٹ. اس کے بعد ناظرین کرام آج جو ہے وہ چیزیں اب گردش کر رہی ہیں کہ صدیق جان کے حوالے سے اب جو FIA ہے وہ جو ہے وہ ان کی ٹویٹس اور ان کے ولاگس کا ریکارڈ اکٹھا کر رہی ہے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے حوالے سے. تو یہ ناظرین کرام وجہ ہے کہ وہ کھل کے جو ہے وہ انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حق میں کھڑے ہوئے باقاعدہ DP لگائی. اس حوالے سے میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ جو ججز ہیں یا جو ججز کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, ان کو کورٹ رپورٹنگ کرنی چاہیے, جج کے حق میں نہیں کھڑا ہوا ہے. مطلب انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیے ہیں, باقاعدہ اس کو پرسنل لے کے ٹویٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ شاید کہ کہنے کے ایک جو صحافی ہے اس کا وہ کام نہیں ہے کہ آپ ایک جج کے حق میں اس طرح پرسنل اس کو لے کے کھڑا ہو جائیں, اس کے حق میں احتجاج شروع کرتے ہیں. صحافی کا کام میرا خیال ہے یہ نہیں ہے رپورٹ کرنا ہے. ہاں آپ یہ رپورٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم ہو رہا ہے, آپ باقاعدہ اس کی DP لگائیں احتجاج کے طور پہ, یہ نامناسب میں سمجھتا ہوں. جیسے آپ نے ٹویٹ کیا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جیسے یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بتایا کہ نواز شریف کی خواہش پہ ہو رہا ہے, نواز شریف اور ان کا اختلاف ہے, تو اس کو اس طرح رپورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن باقاعدہ DP لگا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا نامناسب ہے. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.